آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم میرے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10، 11 اور 12 ذی الحجہ یہ جو 3 دن ہیں، ان 3 دنوں کے اندر اللہ کی نظر میں جو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ اپنا مال خرچ کر کے قربانی کے لیے جانور خریدتا ہے اور رب کے راستے میں اسے قربان کر دیتا۔ اس سے زیادہ ان 3 دنوں کے اندر اللہ کے نظروں میں، اللہ کی نگاہوں میں کوئی بھی چیز اسے زیادہ اس سے محبوب نہیں ہے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کو جانور ذبح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس جانور کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول اس طرح فرماتا ہے کہ اس جانور کو اس قربان کرنے والے کے لیے جہنم میں رکاوٹ بنا دیتا ہے، یعنی جہنم سے آزادی کی ٹکٹ بنا دیتا ہے اللہ۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لو، آسان لفظوں میں سمجھنے کے لیے، کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے جانور اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ سے جنت کا ٹکٹ حاصل کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، واہ میرے مالک۔ اس طرح کی جب احادیث ذہن سے گزرتی ہیں نا، اس طرح کی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذہن کو موٹیویٹ کرنے والی، ذہن کو تسلی دینے والی یہ احادیث آتی ہے نا، تو ایک ہی بات ذہن میں آتی ہے کہ میرا اللہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کس طرح میں اپنے محبوب بندوں کو جہنم سے بچا کر جنت کا داخلہ دے دوں۔ بہانے ڈھونڈتا ہے وہ اللہ۔ ایک اور حدیث سنیے قربانی کی فضیلت کے حوالے سے۔ آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب محمد امین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لگتے جگر سیدہ فاطمہ خاتون جنت زوجہ مکرمہ حیدر کرار والدہ ماجدہ شباب اہل الجنہ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم سے فرماتے ہیں میری بیٹی جا اپنا قربانی کا جانور لے کر آ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا قربانی کا جانور اپنے باپ کے پاس لے کر آتی ہیں۔ فرمایا فاطمہ تو جانتی ہے کہ یہ قربانی کا جانور تیرے لیے کتنا خوش قسمت ہے، تیرے لیے جنت کے راستے کتنے آسان کرتا گیا۔ فرمایا میرے بابا اللہ و رسولہ عالم، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے اور آپ اللہ کے پیارے محبوب نبی ہیں، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ قربانی کا جانور قربانی کرنے والوں کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ فرمایا اے میری بیٹی، اے میری لگتے جگر سن لے، یہ جو تو اللہ کی رضا کے لیے جانور قربان کرے گی، اس کو جب ذبح کیا جائے گا اس کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرے گا، اللہ تیری زندگی کی ساری غلطیاں معاف کر دے گا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بڑی ہی بابصیرت خاتون تھی، مسائل کو گہرائی کی نظر سے دیکھنے والی تھی۔ اگر وہ چاہتی تو اسی فضیلت پر خاموش رہ جاتی، لیکن انہوں نے ایک ایسا سوال اپنے باپ محمد سے کر دیا کہ جو آنے والی انسانیت کے لیے، آنے والی امت محمدیہ کے لیے ایک سبق بن گیا، آنے والی امت محمدیہ کے لیے ایک نمونہ بن گیا۔ فرمایا میرے باپ، یہ جو آپ نے اجر بیان فرمایا کہ قربانی کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرے گا، اس کے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا، یہ اجر، یہ اللہ کی رحمت، یہ اللہ کا انعام، یہ اللہ کا فضل صرف اہل بیت کے ساتھ خاص ہے یا سارے قربانی کرنے والوں کے ساتھ ہے؟ دیکھیں
پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فاطمہ تیرے جانور کے خون کا قطرہ بعد میں گرے گا، اللہ تیری ساری برائیاں معاف کر دے گا۔ حضرت فاطمہ خاموش رہ سکتی تھی، یہاں پر آگے سوال نہ کرتی، لیکن انہوں نے اللہ کے نبی سے سوال کر کے امت کے لیے آسانیاں پیدا کر دی۔ خاتون جنت، اللہ تیری قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے، اللہ تیرے جنت کے اندر درجات کو مزید بلند فرمائے کہ تیرے ایک سوال سے آج ہم کتنے مستفید ہو رہے ہیں۔ جب یہ سوال کیا تو آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم رحمت کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء ساقی کوثر شافی معشر جناب رسول اللہ سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری لگتے جگر فاطمہ، جس طرح یہ انعام اللہ کا تیرے اوپر ہے کہ تو اللہ کے راستے میں قربانی کرے اور اس کے خون کا قطرہ زمین پہ گرے گا نہیں، اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا، اسی طرح جو کلمہ گو، جو بھی مسلمان قیامت تک آنے والا ہے، وہ اللہ کے راستے میں جب بھی جانور قربان کرے گا قربانی کا، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ نیکوکار ہے، چاہے وہ بد کردار ہے، جو بھی دل کے اندر تقوی اختیار کرتے ہوئے محض اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو دکھلانا مقصود نہ ہو کہ میری بڑی بلے بلے ہو جائے، میں نے بڑا اونٹ کیا، میں نے بڑا جانور اللہ کے راستے میں قربان کیا، میں نے بڑے حصے کیے، میں نے لوگوں میں بڑا یہ گوشت بانٹا، یہ نیت نہیں کرتا، بلکہ یہ نیت کرتا ہے کہ یہ جو میں قربان کر رہا ہوں جانور، یہ محض اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ جو مسلمان یہ نظریہ اور یہ عقیدہ اور یہ سوچ یہ فکر کر کے اللہ کے راستے میں جانور کو قربان کرے گا تو آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم نے فرمایا کہ اس کے جانور کے خون کا قطرہ زمین میں بعد میں گرے گا، اللہ اس کی ساری برائیاں اور گناہ معاف کر دے گا۔ ہاں، کتنی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اللہ اللہ، ہمارے تو گناہ بہت ہیں، ہم تو قدم بقدم گناہوں سے گرے ہوئے، کتنے اللہ موقع فراہم کرتا ہے۔ آئے آئے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم وضو کرتے ہو نا، جب اعضاء کو دھوتے ہو، چہرے کو دھوتے ہو، تو چہرے کی وجہ سے جو چھوٹے گناہ ہیں اللہ وہ معاف کر دے۔ تم ہاتھوں کو دھوتے ہو سنت کے مطابق 3 دفعہ، تو ہاتھوں کے ذریعے جو چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ ہیں اللہ وہ بھی معاف کر دے۔ تم اپنے قدموں کے ذریعے چل کر جو تم نے صغیرہ گناہ کیے ہیں، وہ جب تم سنت کے مطابق اپنے پیر دھوتے ہو تو اللہ وہ بھی معاف کر دے۔ جب تم اللہ کے راستے میں قربانی کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہاری زندگی کے جو سارے صغیرہ گناہ ہیں اللہ وہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کس طرح میں اپنے بندوں کو گناہوں سے پاک کر دوں اس دنیا کے اندر ہی، تاکہ کل قیامت کے دن میرے سامنے جب حساب کے لیے پیش ہوں تو اپنی کتنی ہی برائیوں کو ذہن میں لے کر میرے پاس آئیں گے، لیکن جب میرے پاس آئیں گے اور نامہ اعمال میں ان برائیوں کا خاتمہ دیکھیں گے، وہ برائیاں لکھی ہی نہیں ہوں گی۔ کس وجہ سے؟ کہ دنیا کے اندر یہ نیکیاں جو اس نے کی تھی اللہ اس کی برکت سے، اس کی رحمت کی وجہ سے وہ ساری کی ساریاں جو برائیاں ہیں، جو گناہ ہیں وہ اللہ معاف کر دے گا۔ سنیے ایک حدیث اور، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے ایک جانور قربان کرتا گیا عید الاضحیٰ کے موقع پر، جیسے کہ وہ قربان کرتا گیا اسی وقت ہی وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اللہ کی حفاظت میں کیا آ جاتا ہے؟ اللہ اسے گناہوں سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ جو بندہ اللہ کی حفاظت میں آ جائے اور شیطان کے چنگل سے بچ جائے، شیطان کی گرفت سے بچ جائے، وہ گناہ کر سکے گا۔ اور آپ یہ تجربہ کر کے دیکھیں، آپ یہ تجربہ کر کے دیکھیں کہ جو لوگ قربانی کرتے ہیں نا، وہ اپنا اس دن کو سامنے رکھے
اور اپنے دوسرے دنوں کو سامنے رکھے، پھر ان دونوں کا کمپیریزن کرے، ان دونوں کا تقابل کرے کہ آج میں نے اللہ کے راستے میں قربانی کی ہے، آج مجھ سے کتنے گناہ ہوئے ہیں، اور اس سے جو پہلا دن تھا اس دن میرے کتنے گناہ ہوئے ہیں، آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ پھر دیکھیں کہ قربانی کرنے والے دن سے پہلے میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں اور قربانی کرنے والے دن میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں، دونوں دنوں میں آپ کو بڑا فرق نظر آئے گا۔ وجہ کیا ہے کہ اس دن قربانی کی بدولت بندہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اور جو بندہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے تو اللہ اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، گناہوں سے محفوظ کر دیتا ہے، اور نیکی کے کام آسان کر دیتا ہے اس کے لیے۔ ان ساری حدیثوں سے بڑھ کر ایک حدیث جو میرے لیے اور آپ کے لیے بڑی ہی دل کو اطمینان دلانے والی ہے۔ آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، میرے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جس نے دل کے اندر تقوی اختیار کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں ایک جانور ذبح کیا تو کل قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں وہ جانور 70 گنا زیادہ کر کے رکھ دیا جائے گا۔ 70 گنا۔ کیا مطلب؟ کہ دنیا کے اندر اس نے ایک بکرا خریدا تھا، اس کو اللہ کے راستے میں قربان کیا تھا، لیکن وہ ایک بکرا اللہ قیامت کے دن 70 بکروں میں تبدیل کر دے گا۔ 70 بکروں میں تبدیل کرنے کا کیا مطلب؟ کہ جتنا ثواب اس نے دنیا میں ایک بکرا ذبح کرتے وقت ذہن میں رکھا تھا، اس ثواب کو اللہ 70 گنا بڑھا دے گا۔ مثال کے طور پر دنیا میں اس نے سمجھا، ایک مثال ایگزامپل دے رہا ہوں، حقیقت تو اللہ جانتا نا کہ کتنی نیکیاں ملیں گی۔ قربانی کا جانور ذبح کرتے ہوئے ذہن میں رکھا کہ ایک جانور کے بدلے، ایک حصے کے بدلے مجھے 1 لاکھ نیکیاں ملیں گی۔ یہ میں اپنی طرف سے ایک اندازہ بتا رہا ہوں، وہ تو اللہ جانتا ہے کہ اس نے کتنی نیکیاں ہمیں دینی ہیں، یہ تو اس کا علم ہے۔ میں ایک سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ دنیا کے اندر اس نے یہ سوچا کہ مجھے 1 لاکھ نیکی ایک حصے کے بدلے میں ملے گی، لیکن جب اس کے سامنے نامہ اعمال کھولا جائے گا، اس نے دنیا میں 1 لاکھ سوچا تھا، وہ 70 لاکھ بن کر سامنے آ جائے گا۔ اس لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے مالی اعتبار سے مضبوط کیا گیا وہ اس عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، کیونکہ یہ عمل دنیا کے اندر کیا جائے گا، لیکن اس کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ ہمیں دنیا کے اندر آزمائش، دکھ، تکلیف، یہ وقت گزر جائے گا کسی نہ کسی طریقے سے، لیکن ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ اس دن جس پر آزمائش آ گئی، اس دن جس پر دکھ آ گیا، اس دن جو مصیبت میں پھنس گیا، اس دن جو تکلیف میں مبتلا ہو گیا، اللہ کی قسم پھر اس کے لیے اس سے بڑا بدبختی والا دن کوئی نہیں۔ وہ اتنا سخت دن کہ رب الارباب احکام الحاکمین نے فرمایا کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ دنیا کے اندر جو تیرے بڑے ہی پیارے رشتے ہیں، تیری ماں ہے، تیرا باپ ہے، تیری بہن ہے، تیرے بھائی ہیں، تیری بیوی ہے، تیری اولاد ہے، یہ کل قیامت کے دن تجھ سے اپنے رشتے ختم کر دیں گے۔ اتنا سخت دن۔ اس لیے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو مالی طاقت سے مضبوط کیا ہے، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ قربانی کر سکیں، تو وہ اس معاملے میں کبھی ہٹ درمی کا مظاہرہ نہ کریں، کبھی سستی کا مظاہرہ نہ کریں، یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے۔ مثال کے طور پر 50,000 کی ایک قربانی آتی ہے، ایک مثال دے رہا ہوں۔ ایک بندہ کہتا ہے یار کیا قربانی کرنی ہے، یہ فضول کا کام، یہ ذہن رکھتا ہے، اسی دن اس کو کوئی ایسا حادثہ پیش آ جاتا ہے
کہ 50,000 کی وجہ سے اسے کئی لاکھ جو ہے خرچ کرنے پڑ جاتے ہیں، پھر وہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا نا، کیوں؟ اب اپنی جان پہ بننا ہی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ یہ جو اللہ کا مال دیا ہوا ہے ہم نے یہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے جانا ہے۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ منوانا کیا چاہتا ہے؟ حاصل کیا ہے؟ مقصود کیا ہے؟ ٹارگٹ کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے، اس دور سے ہی قربانی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس دور کے اندر یہ قانون تھا کہ جس کی قربانی قبول کی جاتی اسے بھی بتا دیا جاتا، اور جس کی قربانی قبول نہیں تو اسے بھی بتا دیا جاتا۔ قابیل اور حابیل دو بھائی، دونوں نے قربانیاں کی۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، دونوں بھائیوں نے قربانیاں کی، ایک کی رب الارباب نے قبول فرما لی اور دوسرے کی احکم الحاکمین نے قبول نہ فرمائی۔ کیوں نہ قبول فرمائی؟ فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، میں اللہ اس کی قربانی قبول فرماتا ہوں جس کے اندر میرا ڈر ہوتا ہے۔ قابیل کے دل کے اندر اللہ کا ڈر موجود نہیں تھا تو اس کی قربانی اللہ نے رد کر دی۔ حابیل کی قربانی اس لیے قبول فرما لی کہ اس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر موجود تھا۔ ایک اور جگہ 17واں پارہ سورۃ الانبیاء میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کو جو تم قربانی کا جانور ذبح کرتے ہو اس کے گوشت کی چاہت نہیں ہے، وہ تم سارے کا سارا اپنے پاس بھی رکھ لو، وہ سارے کا سارا رشتہ داروں میں بانٹ دو، وہ سارے کا سارا محلے داروں میں بانٹ دو، جیسے بھی تقسیم کرنا گیا یہ تیری مرضی ہے، 3 حصوں میں تقسیم کرنا گیا یہ سنت عمل ہے، لیکن اگر تو سارے کا سارا اپنے پاس بھی رکھ لیتا گیا یا جو بھی کرتا گیا، اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ کو اس قربانی کے جانور سے ایک خون کے قطرے سے بھی غرض نہیں ہے۔ اے اللہ، جب تجھے گوشت بھی نہیں چاہیے، جب تجھے خون بھی نہیں چاہیے، جب تجھے کسی قسم کا نفع بھی نہیں چاہیے، پھر قربانی کا جانور ذبح کرنے کا حکم کیوں دے رکھا گیا؟ اللہ فرماتا ہے گوشت بھی تیرے پاس رہ جائے گا، خون بھی تیرے پاس رہ جائے گا، کھال بھی تیرے پاس رہ جائے گی، سارے کا سارا جانور ذبح ہونے کے بعد اس کا نفع تو ہی اس سے حاصل کرے گا۔ میں اللہ جو تجھ سے حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ گوشت نہیں حاصل کرنا چاہتا، وہ کھال نہیں حاصل کرنا چاہتا، وہ اس کے پائے نہیں حاصل کرنا چاہتا، وہ اس کی سری نہیں حاصل کرنا چاہتا۔ مولا پھر تو کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے یہ تو جانور جو اللہ کے راستے میں قربان کر رکھا گیا، یہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رکھا گیا، لوگوں میں اپنا رتبہ بلند کرنے کے لیے کر رکھا گیا، اپنی شان و شوکت بڑھانے کے لیے کر رکھا گیا، یا پھر ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہو کر ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رکھا گیا۔ ہم نے قربانی کا جانور کس لیے ذبح کرنا ہے؟ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ایک بندہ ایک ویڑا ذبح کرتا ہے اور دل کے اندر یہ ڈر ہے اور عاجزی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، لوگ بھی تعریفیں کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ لیکن ایک بندہ اس نیت سے ایک جانور ذبح کرتا ہے کہ لوگ اس کے جانور کو دیکھنے کے لیے آئیں اور اس کی تعریفیں کریں، واہ شاہ جی، واہ بٹ جی، واہ جٹ جی، واہ میر جی، اخیر کر چھڑی جی، مغل بڑے بیٹھے ہیں، واہ مغل جی، ہاں، یعنی یہ نیت رکھتا ہے۔ اب جو اس کا ایک مقصد تھا لوگوں کی تعریفیں، وہ تو حاصل ہو گیا لیکن اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوئی۔ اسی لیے کہتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، جب اللہ راضی ہو گیا مخلوق بھی راضی ہو جائے گی۔ لیکن آج الٹ ہے، ہم مخلوق کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ مخلوق راضی ہوتی ہے نہ خالق راضی کر پاتے ہیں۔
اس لیے ہم کس لیے قربانی کریں گے؟ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اب آ جائیں، وقت بہت کم، میں بات کو سمیٹتا ہوں۔ کچھ مسائل انشاءاللہ، یہ جو قربانی کے مسائل ہیں نا، یہ ہمارے عید الاضحیٰ تک چلیں گے، اور بعد از نماز عشاء ہمارا روزانہ درس حدیث ہوتا ہے، تو ہم نے اپنا جو موضوع تھا دعا کا وہ چل رکھا تھا، اس کو ہم نے موقوف کر دیا، روک دیا، اور قربانی کے مسائل انشاءاللہ ہر روز عشاء کی نماز کے بعد ہم اس کا لیکچرار انداز میں، بیان کے انداز میں وہ عوام الناس کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ جمعے کے اندر آدھا پونا گھنٹہ ہوتا ہے، سارے مسائل کو ہم مکمل طور پہ بیان نہیں کر سکتے اتنے تھوڑے سے وقت میں۔ اس لیے ایک دو مسئلہ جو ضروری ہے، قربانی کے جانور کون کون سے ہیں، ان کی کون کون سی قسمیں؟ ایک ہے بکرا۔ اب بکرے کی قسم کے اندر، نوع کے اندر چھترا بھی آ جائے گا، دمبا بھی آ جائے گا، اور یہ مذکر اور مؤنث سارے شامل ہیں۔ اب بکرے کی عمر کم از کم 1 سال۔ کتنی؟ 1 سال۔ 6 مہینے کا، 7 مہینے کا، 8 مہینے کا، 9 مہینے کا، جتنا مرضی صحت مند ہو، جتنا مرضی اس کا قد کاٹ ہو، اس کی قربانی قابل قبول۔ لیکن اس کے برعکس چھترا اور دمبا، اس کے اندر رخصت دے دی کہ بہتر یہ ہے کہ اس کی عمر بھی کم از کم کتنی ہو؟ 1 سال ہو۔ لیکن اگر نہیں ملتا اور اس کی عمر 8 مہینے کا ہے یا 7 مہینے ہے یا کم از کم 6 مہینے ہے، کم از کم کتنی؟ لیکن ایک دیکھنے والا جب اس پر نظر دوڑائے تو وہ یہ فیصلہ نہ کر پائے کہ یہ 6 مہینے کا کہ 1 سال کا ہے، یعنی صحت مند ہو، ٹھیک ٹھاک تگڑا ہو، تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ لیکن یہ صورت تب ہے جب 1 سال والا مل نہ رہا ہو۔ اب آ جائیں گی آگے بھینس اور بیل، جس کو پنجابی میں ہم مجھ، کٹا، ٹھیک ہے، ویڑا تے گاں، یہ جو 4 قسمیں پنجابی میں نے اس لیے بیان کیا تاکہ سب سمجھ جائیں۔ ان کی عمر کم از کم کتنے سال؟ 2 سال۔ 1 سال 9 مہینے بھی اگر اس کی عمر ہے تو وہ قربانی کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ان کی عمروں کا اندازہ لگانا بڑا آسان ہے، کیونکہ جو لوگ اس کی پرورش کرتے گئے، جو ان کی پال پوس کرتے گئے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس مہینے میں یہ پیدا ہوا ہے، بڑا آسان ہوتا ہے یہ ان کی عمروں کا اندازہ لگانا۔ تو اس لیے ان کی عمر کم از کم کتنی؟ 2 سال۔ اب آ جائیں جی اونٹ۔ اونٹ کی عمر کم از کم کتنی؟ 5 سال۔ اونٹ ہو چاہے اونٹنی ہو، کم از کم عمر کتنی؟ 4 سال 9 مہینے بھی اگر عمر ہے نا تو وہ قربانی کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اب آ جائیں جی حصے۔ جو پہلی 4 قسمیں بیان کی، بکرا بکری، چھترا چھتری اور دمبا اور دمبی، ٹھیک ہے، اس کے اندر صرف ایک بندے کی طرف سے جو ہے نا قربانی کی جا سکتی ہے، دوسرا بندہ اس کے اندر شریک نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایک صورت ہے، 2 بھائیاں اکٹھے رہتے ہیں یا باپ بیٹا کا اکٹھے رہتے ہیں، اب ان کے پاس مالی اعتبار سے اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ دونوں مل کر علیحدہ علیحدہ قربانی کریں، یعنی اپنی علیحدہ علیحدہ آمدنی سے قربانی کریں، لیکن یہ گنجائش ہے کہ دونوں اپنی کمائی ملا کر ایک بکرا یا ایک چھترا یا ایک دمبا خرید سکتے ہیں۔ اب وہ دونوں اپنی رقم ملا تو سکتے ہیں، لیکن نیت ایک کی طرف سے کریں گے، نیت ایک، یعنی کہ 2 بھائی ہیں، دونوں نے 20-20 ہزار ملا کر ایک بکرا لیا، اب یہ نہیں کر سکتے کہ ثواب دونوں کو ملے گا، فرض دونوں کو ادا ہو جائے گا، نہیں، کیونکہ وہ ایک کی طرف سے قربان ہو سکتا ہے، اس لیے پہلے سے طے کرنا اور نیت کرنا ضروری ہے کہ یہ بڑے کی طرف سے یا چھوٹے کی طرف سے۔ بات سمجھ آگے کہ نہیں آگے؟ اب آ جائیں اونٹ اور جو ویڑا اور اسی طرح بھینس وغیرہ، یہ جو جانور ہیں، ان کے اندر کم از کم اور زیادہ سے زیادہ، یعنی زیادہ سے زیادہ 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں۔ کتنے بندے؟ 7 بندے اس کے اندر شریک ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اور ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے عام عوام کے اندر، جس 7 سے کم بندے بھی اس میں شامل نہیں ہو سکتے، یعنی کہ 3 بندے بھی شامل نہیں ہو سکتے، 2 ہونے چاہیے، 4 ہونے چاہیے، 6 ہونے چاہیے یا 7 ہونے چاہیے، کم ہو سکتے ہیں،
6 بندے شامل ہو سکتے ہیں، ہاں 5 بندے شامل ہو سکتے ہیں، 3 بندے بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اب آ جائیں جی قربانی کا وقت کیا ہے۔ قربانی کا وقت 10 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر، کس نماز سے لے کر؟ فجر کی نماز سے لے کر 12 ذی الحجہ، یعنی کہ اگر اب جمعرات کو آ رہی ہے نا 10 ذی الحجہ، جمعرات والے دن فجر کی نماز سے لے کر جمعرات، جمعہ، ہفتے کی مغرب کی نماز سے پہلے پہلے، اذان سے پہلے پہلے، جس کو ہم طلوع آفتاب کہتے ہیں، طلوع آفتاب سے پہلے پہلے یہ جو 3 دن وقت ہے، دن ہو یا رات ہو، آپ اس میں قربانی کر سکتے ہیں، ہاں آپ اس میں قربانی کر سکتے ہیں۔ اب ایک اور مسئلہ ذہن میں رکھ لیں، یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ رات کے وقت قربانی کریں گے تو وہ قربانی جائز نہیں ہوگی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ رات کے وقت قربانی کرنا دن کے وقت قربانی کرنے جیسا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ دن کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کرنا افضل ہے۔ وہ دور تھا سہولیات کا نہیں تھا، جدید دور نہیں تھا، ٹیکنالوجی نہیں تھی، دن کے وقت روشنی ہوتی تھی، سورج کی روشنی سے استفادہ کر کے جانور کو ذبح کیا جاتا تھا، لیکن رات کے وقت اندھیرا ہو جاتا تھا، دیے بھی جلاتے تو کتنے جلاتے، چراغ بھی جلاتے تو کتنی روشنی ہو جاتی۔ اس لیے رات کے وقت قربانی کرنے سے اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قربانی کرو گے تو ہو سکتا ہے جو رگیں کاٹنی ہیں وہ صحیح طریقے سے کاٹ نہ سکے، ہو سکتا ہے کہ چھری اتنی تیزی سے چلے کہ ساری رگیں کٹ جائیں، یا گوشت کرتے وقت گوشت ٹھیک نہ ہو، یعنی یہ عذر تھے۔ لیکن آج کے دور کے اندر حکم تو ویسا ہی رہے گا، حکم تو ویسا ہی رہے گا کہ بہتر یہ ہے کہ دن کے وقت ہی قربانی کریں، لیکن اگر رات کے وقت قربانی کرتے ہیں، آج دور بدل گیا ہے۔ اب یہ نہ سمجھیے گا کہ میں اللہ کے نبی کے حکم کے خلاف بات کر رہا ہوں، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، ایسے نہیں ہے۔ جب افطار کا کورس کروایا جاتا ہے نا، الحمدللہ میں نے مفتی کا کورس کیا ہے، وہاں یہ چیزیں سمجھائی جاتی ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حکم دیا تھا یہ اس دور کے ساتھ خاص تھا، آج دور بدل گیا، لہذا اس میں کچھ نہ کچھ ترمیم ہو جائے گی، لیکن اصل حکم باقی رہے گا۔ اصل حکم کیا تھا کہ دن کے وقت قربانی کرنی ہے، رات کے وقت قربانی سے بچنا گیا، کر لو ہو جائے گی۔ اسی طرح آج بھی یہ حکم باقی ہے کہ تم نے قربانی دن کے وقت ہی کرنی ہے، رات کے وقت بھی کرو گے تو ادا ہو جائے گی، لیکن اس دور کے اندر منع اس لیے کیا گیا تھا کہ اس دور کے اندر رات کے وقت اندھیرا ہو جاتا تھا، قربانی کرنے میں مشکل پیش آتی تھی۔ لیکن آج کا دور ایسا ہے کہ میں اور آپ سمجھتے ہیں دن اور رات میں فرق ہی نہیں رہا۔ جس طرح دن کے اندر سورج کی روشنی سے ہم استفادہ کر رہے ہیں، اسی طرح رات کے وقت ہم لائٹوں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اتنی تیز لائٹیں آ گئی ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا رات ہے کہ دن ہے۔ اس لیے اب اگر کوئی رات کے وقت بھی قربانی کرتا ہے تو وہ عند اللہ مقبول سمجھی جائے گی۔ ایک اور بات سمجھ لیں، یہ جو میں نے ذکر کیا کہ 10 ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے بعد قربانی کی اجازت ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے علاقے میں عید کی نماز با جماعت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ایک ڈیرا ٹائپ علاقہ ہے، 3-4 گھر ہیں، ادھر مسجد نہیں ہے، دور دراز ہے، ہاں آپ کے اس طرح کے علاقوں میں اس طرح کی صورتحال ہے ابھی، یعنی کہ وہاں کے لوگوں پر جمعہ اور عید کی نماز لازم نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے حکم ہے کہ وہ فجر کی نماز کے فوراً بعد قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہم اپنے اس محلے کی مثال لیتے ہیں، ادھر ماشاءاللہ الحمدللہ 8-10 مسجدیں ہیں، تو یہاں کے لوگوں کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کریں گے۔ اگر کسی نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی، اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہوگی اور اس پر قربانی کی قضا لازم ہو جائے گی، اس پر قربانی کی قضا لازم ہو جائے گی۔ یہ اسی طرح ہے کہ ایک بندے پر نفلی نماز کا اختیار ہے کہ نفلی نماز پڑھنی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھنی تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن جو ہی وہ نفلی نماز شروع کرتا ہے تو وہ واجب ہو جاتی ہے۔ اگر بندہ نفل کی نیت کر کے اس نے اس کو شروع کر لیا، رکوع کی حالت میں چلا گیا اور پھر اس کو توڑ دیا، اب اس نفل کی قضا اس پر کیا ہو گئی؟ لازم ہو گئی۔
اسی طرح قربانی کا مسئلہ ہے کہ ایک بندے نے اگر نماز سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کر دیا، اگرچہ فجر کے بعد کیا گیا، تو ایک تو اس کی قربانی قابل قبول نہیں، اور دوسرا اس نے قربانی خرید لی تھی، یعنی ادا کرنے کی، سمجھے کہ اس نے ادا کر لی تھی قربانی، اب اس نے اس کو اپنے غیر قانونی عمل سے شریعت کے خلاف جا کر عمل کیا، جس کی وجہ سے اس پر قربانی بھی دوبارہ سے لازم ہو گئی۔ یہ کچھ مسئلے تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ اگر جس بھائی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ نماز کے بعد اس بارے میں پوچھ سکتا ہے، اور آپ کوشش کریں کہ عشاء کی نماز بعد جماعت ادا کریں۔ انشاءاللہ 10 ذی الحجہ تک انشاءاللہ برابر اور ہر روز قربانی کے مسائل انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو آج کے جمعے میں اس کے فضائل بیان ہوئے گئے، اللہ اس سے ہمیں استفادہ کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔